حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص بیمار کو اس کی پسند کی چیز کھلاتا ہے اللہ تعالیٰ اسے جنت کے پھل کھلائے گا۔ حضرت علی بن ابو طالب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، انار کو اس کے چھلکے سمیت کھاؤ کیونکہ یہ معدے کی دباغت ہے۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یقیناً اللہ عز و جل نے جو بھی بیماری نازل کی اس کے ساتھ شفا بھی نازل کی سوائے بڑھاپے کے۔ گائے کا دودھ لازم کرو کیونکہ یہ ہر درخت سے چڑھتی ہے۔ علی رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز کی حالت میں ایک بچھو نے ڈنگ مار دیا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز سے فارغ ہوئے تو فرمایا، اللہ تعالیٰ بچھو پر لعنت کرے، نمازی اور غیر نمازی کا لحاظ ہی نہیں کرتا۔ پھر پانی اور نمک منگوایا اور زخم پر ملنا شروع کر دیا اور سورہ کافرون، فلق اور اخلاص پڑھنے لگے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا بیمار کے لیے اور میت کے سوگواروں کے لیے تلبینہ روا دودھ اور شہد ملا کر دلیا پکانے کا حکم دیتی تھیں اور فرماتی تھیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تلبینہ مریض کے دل کو سکون پہنچاتا ہے اور غم کو دور کرتا ہے کیونکہ اسے پینے کے بعد عموماً نیند آ جاتی ہے۔ یہ ذوق ہضم بھی ہے۔ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم لوگ اس عود ہندی قسط کا استعمال کیا کرو کیونکہ اس میں 7 بیماریوں کا علاج ہے۔ حلق کے درد میں اسے ناک میں ڈالا جاتا ہے، پسلی کے درد میں چبائی جاتی ہے۔ حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب سر میں تیل لگاتے تو آپ کی مانگ میں چند بال سفید نظر آتے اور میں نے ہمیشہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بالوں میں تیل لگا دیکھا۔